آج میں آپ کو ایک ایسا ولیمہ دکھاؤں گا جہاں پر کٹوا گوشت بنایا جا رہا ہے۔ کٹوا بنانا پنجاب کے کچھ علاقے ہزرو، چھچ، اٹک اور ہزارے کے کچھ علاقوں میں شادیوں کی تقریبات پر یہ کٹوا گوشت بنایا جاتا ہے اور یہ کٹوا گوشت بنانا یہاں کے کلچر کا حصہ بھی ہے۔ آج میں ضلع اٹک تحصیل حسن عبدال کے خوبصورت گاؤں جھوج میں موجود ہوں۔ میرے کزن کے دوست کی شادی ہے اور آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے کٹوے بنائے جاتے ہیں اور ان کو کھانے کا طریقہ کیا ہے۔ اچھا جی، اس شادی میں تقریباً 115 کٹوا پکایا جا رہا ہے۔ 3 بھینسیں ذبح کی گئی ہیں اور ایک کٹوے میں 8 کلو گوشت بنایا جاتا ہے۔ کٹوا گوشت جب تیار ہو جاتا ہے تو اس کو کسی پلیٹ میں نہیں بلکہ مٹی کا ایک برتن ہوتا ہے جس کو ہزرو، چھچ اور ہندکو کی زبان میں شنکوٹی کہا جاتا ہے۔ جتنے بندوں کو پہلے کھانا کھلانا ہو کٹوا گوشت شنکوٹی میں ڈال دیا جاتا ہے اور ایک شنکوٹی میں 1-2 بوٹیاں نہیں بلکہ دل کھول کر گوشت ڈالا جاتا ہے اور دوسری طرف دیگ میں حلوہ تیار کیا جاتا ہے جس میں بادام، اخروٹ اور بھی مختلف ڈرائی فروٹ ڈال دیے جاتے ہیں۔ ان کی بھی پلیٹیں تیار کی جاتی ہیں جتنے بندوں کو پہلے کھانا کھلانا ہو۔ مہمان اور گاؤں والے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور جتنے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں یا گاؤں والے وہ ایک گوشت کی شنکوٹی اور حلوہ لے کر اندر مہمانوں اور گاؤں والوں کو دے دیتے ہیں۔ گوشت اور حلوہ ہمارے سامنے بھی رکھ دیا گیا ہے۔ اب باری ہے گوشت کی کہ اس کو کھایا کیسے جاتا ہے اور اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ سب سے پہلے گوشت کو نکال کے ایک الگ پلیٹ میں رکھا جاتا ہے اور جو پیچھے تری یا شورا ہوتا ہے اس کے اندر روٹی کو چھوٹا چھوٹا کر کے ڈالا جاتا ہے، یعنی ایک قسم کی چوری بنائی جاتی ہے۔ اب اگر کٹوا گوشت کی بات کی جائے تو یقین کریں اتنا زبردست پکایا گیا ہے کہ ہاتھ لگانے سے ہی ٹوٹ رہا ہے۔ جب چوری تیار ہو جاتی ہے اس کے اوپر تری شورا اور ڈال دیا جاتا ہے اور اب باری آتی ہے نیمبو اور سلاد کی۔ وہ ہم لوگ گھر سے نہیں لائے کیونکہ اب آج کل یہاں پر جب کہیں بھی شادی ہوتی ہے تو لوگ نیمبو اور سلاد بیچنے کے لیے آتے ہیں۔ 100 روپے میں نیمبو اور سلاد دے دیا جاتا ہے، وہ ہم نے خرید لیا ہے۔ اب اس چوری کے اوپر نیمبو نچوڑا جاتا ہے۔ نیمبو نچوڑنے کے بعد جو سلاد ہم نے خریدا ہے وہ بھی اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد گوشت کو ریشے ریشے کر کے چھوٹا چھوٹا کر کے چوری کے اوپر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا کٹوا کھانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اس طریقے سے صرف ہم لوگ نہیں کھا رہے بلکہ یہاں پر گاؤں والے اور جتنے مہمان آتے ہیں وہ اسی طریقے سے کھاتے ہیں کیونکہ اس سائڈ پہ کٹوے کھانے کا اصل طریقہ ہی یہ ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا اور شورا منگوایا، اس کے اندر نیمبو ڈالا، نظام شاہ صاحب نے تھوڑا سا پیا اور پھر میں نے بھی پیا کیونکہ یہاں پر سارے پی رہے تھے تو ہم نے سوچا ہم بھی ٹیسٹ کر ہی لیتے ہیں۔ اس کے بعد حلوہ کھایا۔ حلوہ کھانے کے بعد ہم لوگ یہاں سے باہر نکل گئے۔ باہر مزید لوگوں کے لیے کھانا تیار کیا جا رہا تھا۔ مہمان آ رہے تھے، جا رہے تھے اور برتن بھی دھوئے جا رہے تھے تاکہ نئے مہمانوں کو کھانا کھلایا جا سکے۔ ایک میلے والا ماحول تھا، لوگ اپنے سامان بیچنے کے لیے آئے تھے، غبارے، گیندے، پتیسے اور کھانے کی چیزیں، اور کٹوے بھی مزید تیار کیے جا رہے تھے۔ گاؤں کے لوگ بیٹھ کے اپنی گپ شپ کر رہے تھے۔ دیسی اور پیار بھرا محبت والا ماحول بنا ہوا تھا، اوپر سے موسم بھی ٹھنڈا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ، میں اور میرے کزن یہاں سے چلے گئے گھر اور نظام شاہ صاحب نے مجھے بڑا زبردست کباب لایا۔ امید ہے آپ کو یہ ولاگ پسند آیا۔